سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں. کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کتنے ہیں محمدی کہلوانے والے، لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز ان کے گھر میں نہیں. جو نماز قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے. اگر وادی کفر سے بچنا چاہتے ہو، وادی شرک میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو، اس کو گرم نرم بستر، اس کو میٹھی نیند، اس کو شیطان کی لوریے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی، تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے. بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی، لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی. میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے، تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے. کلمہ پڑھنے والی امت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیماری عام سے عام زور و شور سے پھیل رہی ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے، دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلا لینے کے باوجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رشتے اور ناطے جوڑنے کے باوجود، یہ امت کی اکثریت مسجدیں خالی ہیں، نماز گھر بھی قبرستان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور پھر نماز چھوڑنے کا غم اور دکھ بھی نہیں ہے، دلوں میں احساس بھی نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں، نماز کا انکار کر رہے عملی طور پر، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ جی نماز نہ بھی پڑھے ہیں تو مسلمان ہیں، تو کلمہ گو. بے نماز، نماز کا تارک، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اسلام کا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ہاں بلند مقام عطا کرواتی ہے، اور نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، مستقل نماز کا تارک بن جانا، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو کھینچ کر جہنم کے اندھیروں میں لے کر جائے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، بڑے فخر سے کہیں گے جی ہم بڑے پکے موحد ہیں، ہم درباروں پر نہیں جاتے، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. ان سے پوچھئے جی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کہا جی بس دعا کرو، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. نماز پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا، نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہیں بڑے پکے موحد، شرک بالکل نہیں کرتے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الفاظ پہ غور کیجئے، منیبین الیہ واتقوہ، بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں شمار نہ کرواؤ، اپنا مشرکوں کے اندر شامل نہ ہو. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نماز قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے. بھلے وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے، بھلے وہ دعویٰ توحید کا کرتا رہے، وہ نماز قائم کرتا ہے تو موحد ہے. اور اگر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ،
इन मुशरिकों को कत्ल करो जहां भी तुम इनको पाओ, वखुदूहुम वहसुरूहुम वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद, इन्हें कत्ल करो, इन्हें पकड़ो, इन्हें कैद करो, इनकी ताक में घात लगाकर बैठो। आइए इस आयत के इस टुकड़े पर गौर करें। फ़इन ताबू, अगर ये मुशरिक तौबा ताइब हो जाए, अगर ये गैरुल्लाह की इबादत से अपने दामन को छुड़ा ले, अगर ये गैरुल्लाह के लिए सजदे करने से बाज आ जाए, अगर ये गैरुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले पर महबूद बातिल न बनाए, अगर ये अपने शिर्क से बाज आए, गैरुल्लाह की पुकार से बाज आए, गैरुल्लाह की इबादत से बाज आए, उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, उम्मीदें पूरी करने वाला, मुसीबतें टालने वाला, मुश्किल कुशा न समझे, इस शिर्क से अपने दामन को बचा लें। क्या सिर्फ शिर्क से तौबा उनके लिए काफी रहेगी? नहीं, कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह, अगर ये तौबा ताइब हो, अगर ये शिर्क से बेजार हो, अगर ये शिर्क से बरी हो, अगर ये शिर्क से बच जाए, अपने दामन को शिर्क से छुड़ा ले, फिर व अक़ामुस्सलाह, फिर नमाज कायम करें, व आतुज़ ज़कात, फिर ज़कात अदा करें, फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर ये शिर्क से तौबा करने के बाद नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, फिर इनसे क़िताल न करो, इनके रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। क्या मतलब? अगर ये शिर्क से तौबा करने के बावजूद, शिरकिया अमाल से बरात करने के बावजूद नमाज कायम नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, तो इनसे जंग जारी रहेगी, इनसे जिहाद जारी रहेगा, इनसे क़िताल जारी रहेगा। इसीलिए जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा से कहा गया, खलीफतुर रसूल, उनसे जंग करते हो जो नमाज अदा करते हैं, कहा हाँ, जो नमाज और ज़कात में फर्क करेंगे, अबू बकर उनसे क़िताल करेगा। अल्लाह की कसम, वो रस्सी जो मोहम्मद करीम को ये दिया करते थे अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर अबू बकर से रोकेंगे रस्सी लेने के लिए भी मैं इनसे जिहाद करूंगा। शिर्क से तौबा करने के बाद फिर अमली तौर पे नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी इन मुशरिकों के खून को मुसलमानों के हाथ से महफूज करती है। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न बैन अर्रजुली व बैन अश्शिर्की वल कुफ्री तर्कुस्सलाह, इंसान आदमी के दरमियान, कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो चीज खड़ी है वो नमाज है। अगर वादी कुफ्र से बचना चाहते हो, वादी शिर्क में दाखिल होने से बचना चाहते हो, तो नमाज कायम करो। अगर नमाज कायम करोगे तो अपने ईमान की हालत में पुख्ता रहोगे, और अगर नमाज को निकाल देते हो तो ये इंसान वादी कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो जाता। हमारे नज़दीक नमाज की अहमियत ही नहीं रही। जी में आया, बड़े फख्र से सुनाएंगे, जी माशाअल्लाह मैं जब सुबह उठता हूं तो सुबह की नमाज पढ़ लेता हूं, एक मगरिब की कभी नहीं छोड़ता, बाकी नमाजें अजीब, बस वो दोपहर के टाइम बकाले की ड्यूटी है, जब अजान होती है बकाला बंद करके घर जाते हैं, वही टाइम नमाज का होता है, वही टाइम रोटी खाने का होता है। असर के वक्त फिर अजान होती है, बकाला बंद करते हैं, वही टाइम चाय पीने का है, वही टाइम नमाज का। यानी बदनसीबी का ये आलम है कि इस पाकीज़ा माहौल में रहते हुए, इस सऊदी अरब की पाक सरजमीन पर रहते हुए भी नमाज इनको नसीब नहीं है। सऊदी अरब को छोड़कर दुनिया के बाकी मुल्कों में तो आजान के वक्त बाजार वैसे बंद नहीं होते, वहां तो शयातीन इंसान की शक्लों में आजान के साथ दुकानदार के सामने खड़े होते हैं। अब वो देखता है, एक तरफ तकबीर हो रही है, एक तरफ नमाज का वक्त हो रहा है, और एक तरफ उसके सामने चंद गाहक खड़े हैं। वो इन चंद पैसों को ठोकर नहीं मारता, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का मैच होगा तो गाहकों से भी कह देगा कि आज फाइनल मैच है, मैच खत्म होगा तो फिर आना। अगर कोई फिल्म लगी है, कोई ड्रामा है, कोई इलेक्शन के सीटों का ऐलान हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, मेरी तंजीम या किसी और की तंजीम, फिर इसको हर चीज भूल जाएगी। लेकिन अगर नमाज का वक्त है तो इसके सामने हजार बहाने होंगे।
اور امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر، بندے شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرک میں داخل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترک الصلاۃ شرک، نماز کا ترک کرنا یہ شرک ہے۔ کیسے نماز کا ترک کرنا شرک کیسے ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے؟ نرم گرم بستر ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ فقراء کا ٹولہ ہے جو مسجد، ہم تو مالدار پیسے والے آدمی ہیں، رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے، اب صبح کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے۔ نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، آسمان والا اس کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے جھنڈے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا، یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج پر جانے والے کو ثواب دیتے ہیں۔ اس کو گرم نرم بستر، اس کو میٹھی نیند، اس کو شیطان کی لوریے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم سعودی عرب، ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں لیکن 8 بجے صبح الارم لگاتا ہوں کیونکہ 8:30 ڈیوٹی پر جانا ہے، 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا الارم ہی نہیں لگاتا، الارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے، اور میں 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تو نے نماز کے اس وقت کو بدل ڈالا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا، اور تو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا۔ اور دلیل قرآن حکیم کی اس آیت سے لی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے، کتنے ہیں محمدی کہلوانے والے، لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز ان کے گھر میں نہیں ہے۔ بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے تو نے سالن میں مرچیں تیز کیوں کی تھی، بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی، لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے، تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے جھگڑا، نہ کبھی بیوی بچوں سے جھگڑا، نہ کبھی دوست، وہ سمجھتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ، پڑھ لو آپ کی مرضی، نہ پڑھو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، یہ شیطان کا دھوکہ۔